کے حوالے سے کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ دیکھیں، کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب جب آئے اور بڑا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نیلسن منڈیلا کی جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ یہ اسی طرح سے آتے ہیں ملک میں اور آ کر اپنا پیسہ بناتے ہیں، اپنے کاروبار جو ہیں وہ بناتے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، باہر جا کر جو ہے وہ اپارٹمنٹس بناتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے جو ہے اکاؤنٹس بناتے ہیں. تو صرف ملک میں تو آتے ہیں صرف اور صرف سیر کرنے کے لیے، صرف اور صرف بادشاہت کرنے کے لیے، اور عوام کا خون چوس کر پھر یہ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر سہولت کاری دی جاتی ہے اور لاڈلا بنا کر پھر انہیں عوام کے اوپر زبردستی نافذ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے واضح کہا کہ دیکھیں، میں جیل میں ہوں لیکن ہمیں ایک جلسہ کرنے کی لاہور میں اجازت دے دیں، میں ادھر ہوں گا اور میری موجودگی کے بغیر ہی میرا چیلنج ہے کہ آپ جلسے کی اجازت دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ نکلتے ہیں اور وہ واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح کرائے پر لوگ لائے گئے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو بریانیوں کا لالچ، لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ کے ٹکٹ کا لالچ اور مختلف بیانیے بنا کر، کیونکہ ان کے پاس بیانیاں تو ہے نہیں، تو بیانیے جب ہو نہیں، آپ نے دیکھا ان کی تقریر کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو قوم کے لیے وہ روڈ میپ دیں کہ ملک کو کیسے آگے ہم نے لے کر جانا ہے. دیکھیں، فرد جرم کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان کی ضمانت کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے، عمران خان صاحب کی جو کویشمنٹ کی درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے دیا ہو کہ یہ ٹرائل جو ہے روکا جائے، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے. ایک طرف فیصلے محفوظ ہیں، دوسری طرف توشہ خانہ کی طرح سائفر کیس بھی اس سپیڈ سے چلایا جا رہا ہے کہ چلان جمع ہو گیا، کاپیاں تقسیم ہو گئیں، فرد جرم بھی آج زبردستی لگا دیا. دیکھیں، کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک لا ہے اور تمام لوازمات آپ نے پورے کرنے ہیں تب ٹرائل آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن نہ عمران خان صاحب کو کوئی کاپیاں دی گئیں، نہ عمران خان صاحب کو کوئی ریکارڈ فراہم کیا گیا، کوئی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، کوئی دیگر ڈاکومنٹ جیسا کہ سائفر کے حوالے سے کیس بنایا گیا کہ سائفر والا کوئی ڈاکومنٹ، یا اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹ ہے جو منٹس آف میٹنگ ہے اس کے حوالے سے کوئی کاپی، کوئی چیز فراہم نہیں کی گئی اور فرد جرم جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ جو ہے دھونس دیا گیا. عمران خان صاحب نے واضح نوٹ لکھا ہے کہ میں کسی طرح سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، کیونکہ جب ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، جب موقع ہی نہیں دیا جائے گا تو پھر کیسے اس کیس کو آپ کہیں گے کہ یہ اس کے اندر ساری لیگل جو جسٹیفیکیشن ہے وہ پوری کی گئی ہے. تو یہ ٹرائل جو ہے چلایا جا رہا ہے اور جلدی سے جلدی فیصلہ دینے کی طرف یہ ٹرائل کو لے جایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے جلدی سزا سنائی جائے. دوسری طرف جو ضمانتیں ہیں ہماری اور جو دیگر معاملات ہیں وہ سٹل فیصلے محفوظ ہیں، ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے. یہ ملک کے اندر دورہ قانون ہے. ایک طرف باقاعدہ طور پر سہولت کاری ہے کہ بایو میٹرک والا عملہ جو ہے وہ وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر جو ایک اشتہاری تھا، مجرم تھا، سزا یافتہ تھا، اس کو جا کر بایو میٹرک کے لیے سہولت کاری دی جاتی ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ویل چیئر کے اوپر بھی آئیں، اور پھر آ کر جب وہ ادھر آئے اور انہیں 9 مئی کو اغوا کیا گیا اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ جو اغوا تھا وہ قانونی تھا، اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ قانونی نہیں تھا، یہ اغوا تھا اور غیر قانونی تھا، غیر آئینی اقدام تھا جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف کی جو ہے وہ 24 تاریخ تک جو ہے پروٹیکٹیو بیل عدالت نے دی ہے. دیکھیں، 24 تاریخ کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اپیلیں انہوں نے فائل کی ہیں وہ بھی ہمیں بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ کیسے نظر آ رہی ہیں کہ ایک بندہ دبئی بیٹھا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ پوری دنیا میں سیر اس نے کی ہے، کسی نے اسے گرفتار نہیں کیا، اس وقت وہ اشتہاری کا سٹیٹس تھا، اور وہاں بیٹھ کر اسے ضمانت یہاں سے دے دی جاتی ہے، اٹارنی کے ذریعے وہ درخواست دائر کرتا ہے، اس کی ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے. تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں کس طرح سے سہولت کاری دے رہی ہیں اور کس طرح سے حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر، ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بہاولپور سے ایک بندے نے جو ہے وہ منظر عام پر آئی، وہ ڈپٹی کمشنر آفس کا
ऑफिसर था जिसने कहा कि 30 गाड़ियां लाहौर भिजवाई जा रही हैं, ठीक है जी। और दूसरी तरफ CCPO वहां पर सलूट मार रहा है, बाकायदा तौर पर 7-8 हज़ार एहलकार जो हैं दिए गए जो उस जलसे की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलती है और क्रैक डाउन किया जाता है, लोगों को उठाया जाता है, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती हैं और लोगों को उठाकर सिर्फ खौफ हरासा फैलाकर एक पार्टी को क्रैश करने के लिए सारा किया जा रहा है कि PTI क्रैश हो जाए, जो है इमरान खान की जमात क्रैश हो जाए और सिर्फ वाहिद जो एक लाडला है उसको ग्राउंड दिए जाए जिसमें वो बालें भी खुद कराए, मैच भी खुद खेले और अंपायर भी वो खुद हों और सिर्फ उनकी जो है उनको ज़बरदस्ती इस 25 करोड़ आवाम के ऊपर जो है नाफज किया जाए। थैंक यू। रोक लें मुझे महसूस हो रहा था सारे जितना ज्यादा कंटेंट बन जाए